جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب سب جو ابھی آئے ہیں؟ پرانے لوگوں سے تو سلام دعا ہو گئی، جنہوں نے ابھی جوائن کیا وہ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام کی بجن، آپ کیسی ہیں؟ خیریت ہے؟ جی جی، شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ ہمارا ٹاپک تو پرانا ہی ہے، پچھلے ہفتے والا ہی ٹاپک ہے، اسی بات کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے آج۔ اور اس سلسلے میں جو آپ لوگوں کے میسیجز آئے، لمبے لمبے میسیجز، میں نے وہ سنے اور جو پوائنٹس میں نے نوٹ کیے، ان پوائنٹس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، اور اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، درمیان میں کوشش کریں کہ آپ انٹرپٹ نہ کریں تاکہ گفتگو کا بہاؤ تسلسل جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اہم ٹاپک ہے اور ہم سب کے سوالات یقیناً اتنے زیادہ کرنے کے باوجود ابھی بھی بہت سارے سوالات ہمارے اندر کل بلا رہے ہوں گے یقیناً، تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اینڈ میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا اپنی بات کرنے کا۔ اور اگر کسی بہن نے مجھے اس ضمن میں آڈیو میسیج بھیجا ہے اور یا ریٹن بھیجا ہے لیکن میں یہاں وہ بیان کرنا بھول گئی ہوں، تو آپ مجھے پرسنلی میسیج کر کے یاد دہانی کروا سکتے ہیں پروگرام کے اینڈ میں، ٹھیک ہے؟ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی نشست کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بحیثیت ماں ہماری ذمہ داریاں، ہماری کوتاہیاں اور ہمارے مسائل کی وجوہات اور ان کا تدارک۔ کیا میں ایک کامیاب ماں ہوں؟ کیا میرے رویے سے میرے بچے مجھ سے مطمئن اور خوش ہیں؟ گھروں میں ناچاکی، پریشانی کی وجہ، جادو، جنات، حاسدین کا حسد، نظر بد یا میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ صبر کی ضرورت زیادہ ماں کو ہے یا بچوں کو؟ یہ وہ پوائنٹس تھے جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم سب مائیں ہیں جتنی اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم سب مائیں یہ سب سوالات اپنے آپ سے وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہیں، اور اگر نہیں ہم کرتے تو یہ سوالات ہمیں کرتے رہنا ہے، اور اگر بہت عرصہ ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کیے تھے تو وقت، حالات اور ہمارے بچوں کے رویے ہمیں اس جگہ لے گئے کہ جہاں یہ سوال ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو گئے کہ کیا میں ایک کامیاب ماں ہوں؟ آج جو میں اپنے بچوں سے اتنی ستائی جا رہی ہوں، مجھے اپنے بچوں سے اتنے نیگیٹو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو قصور مجھ سے کب اور کہاں ہوا؟ محبتوں کی وہ خوبصورت ڈوری جو اٹوٹ تھی، جب تک اس ڈوری میں یہ رشتہ بندھا رہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، وہ ڈوری کہاں ٹوٹ گئی؟ صرف اور صرف محبت ہی ایسا رشتہ ہے جو سب کچھ کروا لیتی ہے، سب کچھ کروا سکتی ہے محبت۔ وہ محبت کا رشتہ ماں اور بچے کے درمیان کب اور کیسے سلب کر لیا گیا، گم ہو گیا، یا کسی حاسد کی، کسی بد نظری کا شکار ہو کے جل کے بھسم ہو گیا، یہ ہم نے جاننا ہے، اور یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر پچھلی نشست میں ہم نے بہت ساری باتیں کی، اور اس سے پہلے ہم نے ماؤں کی باتیں بھی سنی، اور اب جو ٹین ایجرز میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، میں نے جو اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بچے ماؤں سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بچیاں رو رہی ہیں کہ ہماری مائیں
مطلب وہ اپنی ماؤں سے خوش نہیں ہے، ان کو ماؤں سے بہت سارے شکوے ہیں، وہ اپنی ماؤں کی بد زبانی سے نالاں ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہماری مائیں ہمیں بہت کوسنے دیتی ہیں، ہماری مائیں ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایک بچی اتنا بلک بلک کر روئی، وہ کہتی کہ مجھے زندگی میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی بیکاز میری ماں نے مجھے بہت بد دعائیں دی ہیں۔ جب مجھے ماں کی بد دعائیں، مجھے پتہ ہے کہ ماں کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اب میں نے کیا کامیاب ہونا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی، اور مطلب ایسی ایسی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا، میری بات چیت ہوئی، جو اپنے ہی گھروں میں ایسے رہ رہی ہیں جیسے جہنم میں رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری مائیں کمپیریزن کرتی ہیں، اگر ایک بہن کے مارکس زیادہ ہیں اور اس کا کہیں اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ اب وہ تانے ساری زندگی ہمیں سننے پڑ رہے ہیں۔ ایک بہن میں اگر زیادہ اللہ کی طرف سے کچھ، ہر بچہ ایک الگ سے خصوصیات کا سیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، ہم ماؤں کو یہ بات سمجھنی ہے۔ تمام بچے ایک معیار کے نہیں ہوتے، ہر بچے کے اندر مختلف خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور اگر ایک لحاظ سے ایک بچے میں زیادہ خوبیاں تو دوسرے لحاظ سے اس بچے میں کچھ کمیاں بھی ہیں۔ ہر بچے میں اگر ایک بچہ تعلیم میں بہت اچھا ہے تو دوسرے بچے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خدمت گزاری زیادہ رکھی ہو، اس میں گھرداری کی زیادہ صفت رکھی ہو، تو کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کمپیریزن جو ہے یہ خراب کر دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بچوں کی طرف سے شکوہ آیا ماؤں کے لیے، وہ ماؤں کی بد زبانی ہے کہ ہماری ماں بہت لوز ٹاک کرتی ہیں، ہماری مائیں بہت یعنی ہمارے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہیں، ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ اور بچوں نے یہاں تک کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دین کی تبلیغ ہماری مائیں ہمیں کر رہی ہیں، کیا انہوں نے دین ایسے پھیلایا تھا؟ کیا ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا تھا؟ اور اس بات نے بلیو کریں مجھے اتنا شرمسار کر دیا، اتنا شرمسار کر دیا، میں بہت یعنی دکھ میں چلی گئی کہ اس انداز میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ آج کا بچہ بہت باشعور ہے، وہ ججمنٹل ہو جاتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے، پرانے وقت اب نہیں رہے۔ ہم ماؤں کے پاس معیار کیا ہے؟ ہم ماؤں کے پاس پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ ہماری مائیں ایسے تھیں اور ہم ایسے ہیں۔ اب ہماری ماں ہمارے ساتھ ایسے کرتی تھی جس کے جواب میں ہم ایسے کرتے تھے، ہم فرما برداری کرتے تھے، ہم نے کبھی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جنریشن گیپ کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا۔ دیکھیں زمانہ جو ہے یہ ہر روز بدلتا ہے، اپنے رنگ بدلتا ہے، اسپیشلی یہ جب سے یہ نئی صدی انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، بالکل دنیا بدل کے رہ گئی ہے، سوچیں بدل گئی ہیں، بچوں کی تربیت اب چار دیواری میں نہیں ہو رہی، بچے پوری دنیا کو دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ڈیوائس انہیں دنیا کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے انہیں سب کچھ دکھا رہی ہے۔ وہ سارا دن اتنا زیادہ یعنی باشعور طریقے سے اپنی ماؤں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کس طرح سے آبزرو کر رہے ہیں۔ وہ نہ بولیں، وہ چپ رہیں، لیکن ان کے اندر ایک الاؤ دہک چکا ہے، اور یہی وہ نفرت کا الاؤ ہے جو انہیں دین سے بھی باغی کر رہا ہے۔ ان کو دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ملی تھی نا، وہ ہماری ماؤں سے ملی تھی، کیونکہ ہماری مائیں آقا سے بڑا پیار کرتی تھی، اور وہ خالی زبانی پیار نہیں کرتی تھی، ان کے رویے میں بھی پیار ڈھل چکا تھا، ان میں بڑا صبر تھا، وہ صبر والی عورتیں تھیں، وہ برداشت کرتی تھیں، ان کے پاس بہت زیادہ علم نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی بہت اعلیٰ معیار بھی نہیں مقرر کیا ہوا تھا اپنی اولادوں کے لیے، کیونکہ اتنا علم، اتنی آگہی ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے بس ان کو اپنے بچے پیارے لگتے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہمارے بچے اچھے اچھے بڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کوئی بہت بڑے ٹارگٹ گود کے بچے کو نہیں دیے تھے۔ آج جو ہم نے بچوں کے ساتھ کیا ہے، جو اس زمانے نے بچوں کے ساتھ کیا، بچوں کے لیے ٹارگٹ بہت بڑے ہیں، ہم بھی ان پہ پریشر دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان بھی بنے، بہت اچھے ٹاپر بھی بنے، بہت اچھے ان کے مینرز بھی ہوں ان کے، اور پھر اس سب کے ساتھ فرما بردار بھی ہوں، اور پھر ہم سے محبت بھی کریں۔ ڈنڈا پکڑ کے ہم جب یہ سب کچھ ان کو سکھانے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے،
جب تک وہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، وہ ہماری بات مانیں گے، لیکن جو ہی وہ اس بے بسی کی کیفیت میں سے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ تن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نفرت ایک دن میں بچے کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس کو بہت ٹائم لگا ہے۔ نفرت کا بیج وہ کہیں چھوٹا سا تھا، ہم نے انجانے میں اس کے دل کی سرزمین پر وہ بیج بو دیا، اور پھر اب وہ بیج کیا ہے، وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ اب اس تناور درخت کو ہم ایک دم کلہاڑی لے کے کاٹ کر نہیں پھینک سکتے، اس کے لیے ہمیں مکمل طور پر ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی ذات پر کام کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں صبر کا دامن تھام لینا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور یہ جو بات ہم سوچتے ہیں نا کہ آج کا بچہ ماؤں کے ساتھ بہت بدتمیز ہو گیا ہے، ماؤں کے لیے وہ برا بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ جتنا مدر کو اپنے چائلڈ سے پیار ہوتا ہے، بچے کو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی ماں سے۔ ہم زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا عرب میں؟ وہ لوگ تو اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے، ماؤں کو بیچ دیتے تھے، باپ مر گیا اور ماں کو گھر سے نکال دیتے تھے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ ان کے معاشرے کا ہم رویہ دیکھیں تو کیا رویہ تھا؟ تو یہ سب کچھ آن کی آن میں کیسے بدل گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ سب کچھ بدل دیا۔ کیسے آپ نے بدلا؟ محبت سے بدلا، محبت سکھلائی، ماں کو محبت سکھلائی، اور ماں کو رب سے جوڑ دیا۔ جب ماں کو رب سے جوڑا تو ماں سراپا محبت بن گئی۔ اس وقت تک ہم کسی طرح بھی کاملیت کی طرف نہیں جا سکتے جب تک وہ تمام خوبیاں ہم میں پیدا نہ ہو جائیں جو میرے رب میں ہیں۔ میرے رب نے کیا کہا ہے کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، میں 70 گنا زیادہ اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ تو ماں کی محبت سے اللہ نے جو اپنی محبت ہے نا، اس سے یعنی ہمیں روشناس کروایا ہے۔ تو رب کی خوبیاں کیا ہیں؟ رب کے گھر میں 360 بت پڑے رہے تھے، سال ہا سال پڑے رہے تھے وہ بت رب کے گھر میں، اور رب تو قادر مطلق تھا، وہ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا۔ رب کے گھر کے گرد برہنہ طواف ہوتا تھا۔ میرے رب سے بڑھ کے حیا والا کون تھا؟ لیکن رب کی ایک صفت ہے صبور، صبر والا ہے۔ تو یہ صفت ماں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم آن کی آن میں سب کچھ سیدھا کر دینا چاہتے ہیں، اور بگاڑ تو ہم نے گود سے ہی شروع کر دیا، جب ہم نے گود سے ہی اس کو مینرز سکھانے شروع کر دی، اور ان مینرز سکھانے کے چکروں میں اور دین سکھانے کے چکروں میں ہم نے 7 سال سے پہلے ہی اس کے اوپر سختی شروع کر دی، تو بنیاد ہی ہم نے غلط کر دی۔ صبر تو ہمارے اندر مطلب دیکھا جائے تو شروع سے ہی اس کا فقدان تھا، تو پھر ہوتے 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 بربادی بربادی بڑھ بڑھ کے کہاں تک چلی گئی۔ میرے رب کی کیا صفت ہے؟ میرا رب ستار العیوب ہے، ڈھانپ لیتا ہے ہمارے عیبوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو، ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو یہ صفت ماں بھی ہونی چاہیے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ آج کی ماں کیا کرتی ہے مجھے بتائیں؟ ہمارا بچہ کوئی، ہم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ جاسوسی نہیں کرنی۔ ایک تو ہم بے جا پہلے جاسوسی کریں گے، پھر اس کے بعد اگر بچہ کسی ہمیں ایسی ویسی بات میں ہم نے اس کو دیکھ لیا تو ہم اس کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ بڑھ چڑھ کے ہم اس کو ذلیل کریں گے، تانے دیں گے، اور پھر باپ کو شکایتیں بتائیں گے۔ اس کا پردہ بھی فاش کیا اور سارے کے سارے رب کے حکم بھی توڑ دیے، اور پھر اس کے بعد اس کو تانے بھی ہم نے دینے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم نے تانے دیتے ہیں کہ تمہاری تو یہ کرتوتیں ہیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میرا رب بھی ہماری بڑی کرتوتیں دیکھتا ہے، اور میرا رب ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ صفت کہیں نہ کہیں ماں نے اپنے وجود سے گم کر دی، یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا
کہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس طرح سے اسلامک پیرنٹنگ سکھائی نہیں گئی. جب ہم دین اسلام سیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تم نے. ڈنڈا پکڑ لو اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرو. اگر شوہر نہیں سیدھا ہو رہا تو چلو کوئی نہیں، بچوں کو تو تم نے سیدھا کرنا ہے، وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. ڈنڈا پکڑ کے صبح سب کو تم نے نماز پڑھانی ہے، اور ڈنڈا پکڑ کے تم نے سب کے گناہ ایک دن میں ٹھیک کر دینے ہیں. تو جب یہ رویہ ہمیں دین سکھلانے والے سکھلائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سارے کی ساری بغاوت سب دیندار ماؤں کے بچوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم سب اس دلدل میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس دلدل سے ہمیں نکلنا ہے. اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ میرے آقا نے کیا رویہ اختیار کیا. آقا کی زندگی کو ہم پڑھیں تو اس زندگی میں ایک مکی دور بھی تھا اور ایک مدنی دور تھا. اور مکی دور میں کیا ہوتا تھا؟ مکی دور میں صرف صبر تھا. صبر صبر صبر. کتنا صبر کیا میرے آقا نے مکی دور میں. تو ہم بھی جب جس جگہ پہ اب پہنچ چکے ہیں اس جگہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یوں لگے گا کہ ہم آج مکی دور میں ہیں. مراد یہ ہے کہ مطلب بچے جن جن ماؤں کے جو پریشانیاں، جو باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کے، ان کے تناظر میں بات کر رہی ہوں. میرے الفاظ کو مت پکڑیے گا، بات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو ادھر لے جائیں اپنے آپ کو، اور پھر صبر کی بڑی سی چادر ہم نے اوڑھ لینی ہے. اور یہ شعر بڑا خوبصورت ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب صبر ہم کریں گے نا تو دل بڑا ٹوٹے گا. بڑا دل ٹوٹتا ہے جب اولاد نافرمانی کرتی ہے اللہ کی، جب اولاد حدیں توڑتی ہے، جب اولاد بدتمیزی کرتی ہے تو دل تو بڑا ٹوٹتا ہے. تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے. اور وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا، وہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ بنانے والا ہی اس کو جوڑتا ہے، وہی اس کو ریپیئر کرے گا. ماں جو ہے نا، ماں کے لیے وہ جب صوفیانہ کلام میں ہم دیکھیں تو وہ شعر ہمیں یاد آتا ہے کہ چٹی چادر لا سٹ کڑیے پا فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سن لوئی داغ نہ کوئی. ہم چٹی چادر اوڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میرا بچہ پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. اور ہم سے یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. ہم دوسروں کے بچوں پہ جتنی مرضی انگلیاں اٹھائیں، ایک یہ بھی تو ہمیں سزا ملتی ہے نا جب ہم دوسروں کے بچوں کے عیب اچھالتے ہیں، دوسروں کے بچوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے بچوں کی برائیاں دیکھ کے ان کی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ سب ہمارے اندر موجود ہے نا. اگر میری بیٹی حجاب لے رہی ہے تو جس کی بیٹی حجاب نہیں لے رہی، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس ماں کو ذلیل کروں گی کہ دیکھو میری تربیت، میں نے بچپن سے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ حجاب لے رہی ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ، ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا ساتھ کے ساتھ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ ہی اس کو پسند نہیں کرتا اس عمل کو، تو پھر ہمیں سزا تو ملے گی نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سزائیں ہمیں ملتی ہیں، اور جب ہمیں سزائیں ملتی ہیں تو ہم تڑپتے ہیں. تو پہلے تو بات وہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب چننے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر تانا دینے والے اور عیب چننے والے کی بربادی ہے. اب
اب جب ہم بحیثیت ماں یہ آیت پڑھیں تو مجھے بتائیں کون سی ماں ہے جو یہ کہے کہ ہاں میں نے کبھی کسی بہن بھائی کسی فرینڈ کے بچے کے عیب نہیں چنے. گواہی کون دے سکتا ہے؟ اور دوسروں کے بچوں کو چھوڑو، اپنے ہی بچوں کے عیب جو ہے ہم دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد ماں کا کیا کام ہے کہ اس کے اوپر پردہ پوشی کرنا، اس کو برداشت کرنا، اور پھر اپنے رب کے حضور جا کے، اگر بچہ بڑا ہو چکا ہے 18+ ہے تو اب اس کو شرمندہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اب رب کے حضور جا کے ہم روئیں دھوئیں، اس سے معافیاں مانگیں کہ اللہ جو ہم سے تربیت میں کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف کر دے، تو اس کا دل بدل دے. دل تو رب نے بدلنا ہے، ہم نہیں دل بدل سکتے. ہماری نصیحتیں جو ہے نا خالی وہ الٹا اس کو بغاوت پہ لے آئیں گے. اگر ہماری نصیحتوں کے الفاظ میں روح نہ ہوئی تو وہ روح ہم گوا بیٹھے ہیں. ہمارے لفظوں کی روح ہم نے خود گوائی ہے. کیسے گوائی ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب بچہ دیکھتا ہے، وہ یہی دیکھ کے بڑا ہوا ہے کہ میری ماں تو سارا دن گوسپنگ کرتی ہے، میری ماں تو سارا دن اس کے لبوں پہ ناشکری کے الفاظ ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ جو دین مجھے پڑھانے آئی ہے یہ دین تو ایسا سبق نہیں دیتا. اس دین میں تو شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے، اس دین میں تو فرما برداری ہی فرما برداری ہے. تو اب کیا ہے، اب سب سے پہلے تو اس کا بھروسہ اپنی ماں کے دین سے اٹھ جائے گا کہ یہ جیسی مسلمان میری ماں ہے ایسا اسلام وہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے. تو یہ کانفلکٹ یہیں سے شروع ہو گیا، اور ہوتے 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 پھر وہاں پہنچ گیا کہ جہاں اچھی خاصی دیندار صوم و صلات کی پابند مائیں جو ہے نا ان کے بچے بھی بغاوت کے رستے پہ چل پڑے. تو یہ باتیں، یہ آپریشن ہے جو ہم نے خود اپنا کرنا ہے، کیونکہ اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیوں ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے. اگر ایک ماں نے 35 سال 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا اور اس کو دین اسلام کا پتہ چل گیا تو اس نے پردہ شروع کر دیا، حجاب لینا شروع کر دیا، اب وہ کہے گی کہ مجھے تو 40 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں نے یہ سب شروع کیا ہے، تو میری بیٹی جو ہے نا وہ تو اگر 15 سال کی ہے تو وہ ابھی سے وہی کرے جو میں کر رہی ہوں. تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس بیٹی نے جب گود میں آنکھ کھولی تھی تو اس نے ایسی ماں نہیں دیکھی تھی. ماں کو اس تبدیلی تک پہنچتے 20-25 برس لگے ہیں، تو وہ بچی 20-25 دنوں میں یا 20-25 گھنٹوں میں وہاں تک کیسے پہنچ جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو بات ہمیں جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اپنی خامیوں کو خود سے ہم نے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور صبر کا دامن جو ہے نا وہ ہم نے کس کے پکڑ لینا ہے، اور اتنا زور سے پکڑنا ہے کہ پھر یہ دامن جو ہے نا یہ ہم سے چھٹنے نہ پائے. کیونکہ اب جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں وہاں سے واپسی ایک لمحے میں نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آج نیت اور ارادہ کریں گے اور دعا کریں گے اور نفل پڑھیں گے حاجت کے اور کوئی اذکار پڑھیں گے تو کل کو سارے بچے پرفیکٹ بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ بتدریج ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. جب رب کے حضور ہم رات کے اندھیروں میں اٹھ کے روئیں گے، اپنی جھولیاں پھیلائیں گے، تو رب ہمیں ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ قصور ہم نے کر دیے، ہم نے کہاں کہاں قصور کیا، ہمیں سب پتہ چل گیا. اب ہم نے رب سے معافی بھی مانگ لی. اچھا، اب ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے معافی مانگی ہے تو ہمیں معافی مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اب ری ٹیسٹ ہوتا ہے. ری ٹیسٹ کیا ہے؟ سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے. جیسے فائنل ایگزام میں سپلی آ جائے نا تو ہمیں دوبارہ اپیئر ہونا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح پھر رب بھی ہم سے ایک اور ایگزام لیتا ہے، سپلی آ جاتی ہے ہماری، اور ہمیں دوبارہ نئے ٹیسٹ کی تیاری کرنی پڑتی ہے. اب ہم نے معافی مانگ لی، اور معافی کے بعد جو ہے نا ہم مطمئن ہو گئے کہ بھئی میں نے تو اپنے سارے جرم بھی اللہ کے آگے قبول کر لیے کہ یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی تھیں، اللہ اب مجھے معاف کر دے. تو اب اللہ مجھے معاف کر دے گا، اب میرے ذکر اذکار کام کریں گے، میرے وظائف کام کریں گے، اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
اب حالات ٹھیک ہونے سے پہلے میں آپ کو وارن کروں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کے ساتھ اب سپلی کا ایگزام آ جائے گا، ایک ٹیسٹ آئے گا. اب وہ ٹیسٹ ایسا ہی ہوگا، بالکل آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ٹیسٹ ہے، لیکن وہ آپ اس میں سے گزارے جائیں گے. اب وہ لمحہ ہوگا جب ہمیں ہوش کے ساتھ اس ٹیسٹ کو حل کرنا ہے، جوش کے ساتھ نہیں. یہ نہیں کہ میں معافی مانگ لی اور بس میں بخشی گئی ہوں. اب نیا ٹیسٹ آیا ہے، اب نئے ٹیسٹ میں سے میں نے پاسنگ مارکس لینے ہیں، ہوش کے ساتھ، صبر کے ساتھ. جو جس غلطی کے اوپر میری پکڑ ہوئی ہے، یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ کس غلطی پہ کون پکڑا گیا ہے، اسی غلطی کے بارے میں توبہ کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ ضرور آتا ہے. پھر ویسے ہی حالات آتے ہیں اور آپ کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے بہت محتاط ہو کر فرما برداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی باڈی لینگویج سے بھی کوئی نہ ریئیکشن کرتے ہوئے ہم نے گزرنا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ سپلی میں سے بھی کبھی کبھی ہم رہ جاتے ہیں اور پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں. اور پھر بس یہ ایک تگ و دو ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہے. روز معافیاں مانگتے ہیں، روز ٹیسٹ آتے ہیں، روز فیل ہوتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے وظائف کام نہیں کر رہے. تو وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ وظائف کام کب نہیں کرتے، جب سپلیمنٹری میں سے بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ابھی جیسے ہم نے سب کچھ جان لیا کہ یہ وجوہات ہیں، اب ان وجوہات میں کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نے سب کچھ جاننے کے بعد ہم نے وضو کیا، مسلے پہ آئے، اصلاۃ و توبہ کی اور اللہ سے رو دھو کے معافیاں مانگی اور ہم نے کہا اللہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اب جو ہو گیا ہمیں درگزر کر دے. اب ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیں لوٹا دے، ہمیں ان کی محبتیں لوٹا دے. ہم نے محبت کی آیات جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کی ہیں، ہم نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا، کسی کی ہیلپ لی، کوئی وظیفہ شروع کیا، پازیٹیو تبدیلی آنی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ ذکر اذکار سے جب ہم مدد لیتے ہیں اللہ مایوس نہیں کرتا، اللہ مدد کرتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف اپنے اندر ایسی قوت رکھتا ہے کہ اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. یہ آپ جان لیں، ضرور ریئیکشن ہوتا ہے. اور ریئیکشن ہوگا، پازیٹیو تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اب پازیٹیو تبدیلی آنی شروع ہوئی، ہم بڑے خوش ہیں. اچھا، اب ہمیں نہیں پتا، چپکے چپکے ہماری لائف میں ایک امتحان آیا، فیل ہو گئے اس میں سے. اب فیل ہوئے تو دوبارہ تھپڑ پڑے گا، دوبارہ. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارا دل وظیفے سے اچاٹ ہو جائے گا، ہم کہیں گے اس وظیفے نے تو کام ہی نہیں کیا. اب دیکھیں، اب دوسری دفعہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، اب دوسری دفعہ ہم پھنس گئے. تو یہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ وظیفے اثر نہیں کرتے. تو یہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا تو ذکر اذکار سے ہمارا تو اتوار ہی اٹھ گیا. ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی. میرے پاس ایک چونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کاؤنسلنگ کا بھی میں کام کرتی ہوں، تو ایک پرابلم آیا ہے خاتون کا. تو وہ کہتی ہیں کہ بات میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ اللہ کا ایک ایک نام، اس کے اندر بہت زیادہ تجلیات ہیں. کبھی بھی مت سمجھیں کہ آپ کوئی اللہ کا نام لیں اور اس کے اثرات مرتب نہ ہوتے ہیں. یہ یقین رکھیں. جو اسماء الہی ہیں ان کی صفات ہے اور ان کا ثمر ہمیں ملتا ہے. اس میں سے بہت سارے جو اسماء ہیں وہ نوری ہیں اور کچھ جو ہیں وہ قہری ہیں. جو قہری اسماء ہوتے ہیں ان کے اثرات بہت سخت ہوتے ہیں. اچھا، اب سخت اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ان کے جو موکل ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ سب برباد ہو جاتا ہے. مطلب اگر تو ہم نے وہ، اب جو جنہوں نے اسماء الہیہ کا کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا ہے، تعلیمات باقاعدہ جنہوں نے حاصل کی ہیں، ان کو جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا اسم کب پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں، یہ بھی ساتھ بتایا جاتا ہے. اور جب وہ ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ جب آگے تعلیم کرتے ہیں تو وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ مطلب اس نے یہ سب کچھ نہیں سیکھا، اس نے انٹرنیٹ سے علم حاصل کیا، اس کو انٹرنیٹ سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی
بندہ ایسی مشکل میں پھنس جائے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو یا کہارو کا ورد کرو تو بس مسئلے حل ہو جائیں گے. اب وہ بغیر احتیاطی تدابیر کے جب یا کہارو آگے تعلیم کرے گا تو پھر جو رزلٹ ہے بڑا خوفناک نکلے گا، جو بڑا خوفناک رزلٹ نکلتا ہے. کیونکہ آپ تو یا کہارو پڑھ رہے ہو، آپ کے اب آپ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہو اور آپ اپنے مطلب حفاظتی اذکار بھی کر رہے ہو، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب جو قہر ٹوٹنا ہے، جو چیز بھی آپ کے اوپر مسلط کی گئی تھی، جو بھی نیگیٹیوٹی تھی، نیگیٹو فورسز تھیں جو بھی آپ کے اوپر، ان کو تو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکا، اپنی ذات سے نکالا. جب نکالا تو اب وہ جائیں گی کہاں؟ ان کو تو آپ نے تکلیف دی نا، ان کو تو آپ نے آگ کے کوڑے برسائے، قہر برسا ان پہ، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ جائیں گی اور جا کے سیدھا ان لوگوں کو تنگ کریں گی جن سے آپ کو محبت ہے، اور اس میں سر فہرست آپ کے بچے ہوتے ہیں. وہ آپ کے بچوں پر قہر بن کے ٹوٹیں گی، اور پھر یہی ہوگا کہ بچے ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ میرے بچوں پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. بچے آپ کے بھی مخالف ہو جائیں گے، آپ سے بھی بغاوت، آپ سے بھی نفرت، آپ کی شکل سے نفرت، اور آپس میں بھی لڑائی جھگڑا. تو یا کہارو کا وظیفہ بہت زبردست ہے، لیکن اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی تعداد ہوتی ہے. اس کے بغیر، ان احتیاطی تدابیر کے بغیر اگر کریں گے تو پھر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ بات ضمناً آ گئی، یہاں ہمارا موضوع آج نہیں تھا لیکن ضمناً یہ بات آ گئی کہ وظائف، اذکار اثر رکھتے ہیں. کوئی بھی اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. یہ کبھی نہ سوچے اثر نہیں ہوگا، اور اگر اثر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہے، ہم سے کوئی بے احتیاطی ہوتی ہے، ہمارا ری ٹیسٹ ہو گیا، ہماری سپلیمنٹری ایگزام کی ڈیٹ آ گئی اور ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اور دوبارہ رج کے فیل ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم دوبارہ دھتکار دیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ سب کچھ ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے جاننا ہوتا ہے. اور پھر اب تک جو ہم نے سمجھا کہ ان ریلیشنز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اذکار کا بھی سہارا لینا پڑے گا، اور اذکار کو بھی جب ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم نے سپلیمنٹری ایگزام کے لیے بھی تیار رہنا ہے. ہمارا ری ٹیسٹ ہوگا، اور اس ری ٹیسٹ کو ہم نے پاس کرنا ہے. کیسے؟ صبر کے ساتھ پاس کرنا ہے، تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پاس کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے ہم نے اس ایگزام میں سے کامیابی کے ساتھ نکلنا ہے. اور اگر ہم انشاءاللہ نکل جاتے ہیں، جب ہمیں صحبت ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت جب ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ حکمت کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہمیں سمجھاتے ہیں. یہ علم کی باتیں نہیں ہیں. علم تو ہمیں مل جاتا ہے نا، حکمت ہمیں ایسے نہیں ملتی. حکمت کے لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کے نافرمان بندوں کی سنگتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، صحبتیں بدلنی پڑتی ہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم نے صحبت کو چھوڑنا ہے. اور جی، آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی باجی جان. صحبت کو ہم نے چھوڑنا ہے، اپنی صحبتیں ہم نے نیک کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ری ٹیسٹ جو ہے نا اس کو بھی بہت اچھا سا پاس کر لیں گے. اچھا، جب ہم ایک دفعہ فیل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یو ٹرن لینا ہے. تو یو ٹرن میں جب ہم نے اذکار کا سہارا لینا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کرنا ہے. اگر ہماری یہ عادت رہی ہے کہ ہم دوسروں کے بچوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنی اس عادت کو درست کرنا ہے. دوسروں کے عیب چننے سے، دوسروں کے بچوں کی جاسوسی کرنے سے ہم نے کراس لگا لینا ہے کہ اس طرف ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ کام تھے، مطلب ایک تو اپنی ذات کے اوپر کام، اور پھر اپنی عادتوں کے اوپر کام، یہ ہم نے کرنا ہے. اور
پھر اس کے ساتھ ہم نے اذکار کا سہارا لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ اور پھر اس میں ہم نے جب اپنے رویوں کو دیکھنا ہے تو اس میں سب سے جو مشکل امتحان ہے بیہیویئر میں پاس کرنے کے لیے، وہ کون سا ہے؟ کون سا رشتہ ہے جس میں سے اکثر ہم فیل ہو جاتے ہیں؟ کون سا رشتہ ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، بتائیں۔ جی باجی جان، خاوند بیوی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ بڑا خوفناک جو رشتہ، پاس نہیں کرتے ایک دوسرے یہ بہت مشکل رشتہ ہے۔ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں کہہ دیا ہے کہ شوہر کو اللہ نے قوام بنایا اور عورت پر اس کی اطاعت لازم ہے، مطلب کہ شوہر کو اپنے سے بہتر ہم نے مان لینا ہوتا ہے۔ اور جو ایک ایجوکیٹڈ وومن ہے، پڑھی لکھی عورت ہے، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس علم بڑا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی بہتر عقل میں تو تم سے میں بہتر ہوں، اور بس یہاں سے پھر اس عورت کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو قوام بنا دیا، اس کو بڑا ماننا ہمیں پڑے گا اور اس کو بڑا مان کر ہی ہم آگے گزریں گے۔ یہاں پر ہم پھنس جاتے ہیں، اور اس پھنسنے میں بھی پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں، بہت سفر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا کہ ماں جو ہے نا وہ سارا ٹائم ہمارے باپ کی برائیاں کرتی ہے۔ اگر باپ کا مزاج سخت ہے، وہ سامنے برائی نہیں کرے گی، وہ اس کے جانے کے بعد برائی کرے گی۔ اور ماں جو ہے وہ ماں باپ اکٹھے رہ تو رہے ہیں، بہت اچھے رہ رہے ہیں بظاہر، لیکن جو گھر کے اندر کی لائف ہے اس میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو بچہ گودوں سے دیکھتا آ رہا ہے۔ اگر باپ زیادتی کر رہا ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس باپ کی زیادتی اور ظلم کو اگر ماں صبر کے ساتھ برداشت کر رہی ہے تو اس ماں کے صبر کا امپیکٹ بچے پر بہت زبردست اور پازیٹیو پڑتا ہے، بہت زبردست اور پازیٹیو۔ یعنی کہ باپ کی زیادتی، ماں کا صبر بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر باپ صبر والا ہے اور ماں تندخو بد مزاج ہے، بے صبری ہے، تو پھر بچوں کی پرسنالٹی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اور ماں اگر باپ کو قوام نہیں مان رہی، کیسے نہیں مان رہی؟ اپنے رویے سے اس کو قوام نہیں مان رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی بچوں کی پرسنالٹی بہت برباد ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ آرگو کرنا شوہر کے ساتھ بچوں کے سامنے، مطلب اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو وہ آرگومنٹ جب ہم کرتے ہیں اور اپنی بات کو لازمی منوانا اور ثابت کرنا کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اور میں یہ بات منوانے کی میرے پاس وہ ساری دلیلیں موجود ہیں اور میں یہ ثابت کر سکتی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، تو یہ چیز بھی بچوں کی پرسنالٹی پر بیڈ امپیکٹ ڈالتی ہے، کیونکہ بچے فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں، اور فطرت سلیم وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی، اور اللہ نے کیا لکھ دیا کہ مرد قوام ہے۔ جب ہم نے اس فطرت سلیم کی خلاف ورزی کی تو تب بھی بات جو ہے وہ خرابی کی طرف نکل آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون سا رشتہ ہے جو سب سے قریب ہے، جس میں سے مارکس لینا بڑے مشکل ہیں؟ اچھا، یہ وہ پوائنٹ تھے جو میں نے نوٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ اب تک جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیے تھے میرا خیال ہے ان سب پر میں بات کر چکی ہوں، اور اگر کوئی پوائنٹ، ہاں ایک اور پوائنٹ تھا کہ ایک بہن نے کہا کہ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں الگ سے، یعنی میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں، کسی اور باہر کے کنٹری میں رہ رہے ہیں، اور بچے جب الگ رہتے ہیں، فیملی میں نہیں مطلب گھلتے ملتے، تو بچے بہت انوسینٹ اور معصوم ہوتے ہیں۔ جب وہ جوائنٹ فیملی میں جاتے ہیں، ان سے میل جول ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں بچے بہت کچھ دیکھتے ہیں، مطلب فیملی پولیٹکس انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی اپنے گھروں میں۔ جب وہ جوائنٹ فیملی میں جائیں گے، فیملی پولیٹکس دیکھیں گے، جیسے جو فیملیز میں بچے رہتے ہیں وہ اور طرح سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی چلاکیاں، ہوشیاریاں وہ بچپن ہی سے سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ بچے تھوڑے جو الگ باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں، ان بچوں کا تھوڑا پرورش اور انداز میں ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو وہ سب ہوشیاریاں نہیں آتی، تو اس وقت بچے جس تکلیف میں سے گزرتے ہیں، ایسے میں
ان کو ڈیفینیٹلی اپنی ماں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور ایسے میں ماں ان کی کیسے ہیلپ کرے؟ تو یہ بھی ایک مشکل سوال ہے کہ ماں ان کو وہ ساری فیملی پولیٹکس سکھائے، وہ ساری چال بازیاں سکھائے، یا ان کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تو میرے خیال میں جس ایج کی یہ بات کر رہی ہیں وہ 18+ بچے ہیں، 18+ بچے ہی ہم بھیجتے ہیں نا اپنے دور۔ 18 سال تک تو بچہ ہمارے پاس ہی رہا ہے، تو ہم نے 18 سال تک جو اس کے اندر بیج بونے تھے ہم نے بو دیے، ہم نے اس کو خیر شر کی پہچان سب سکھا دی ہے۔ اب اس کو قدرت کے حوالے کر دیں، اس کو رب کے حوالے کر دیں، اور اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا اس کو سکھانے والے ہیں۔ اللہ خود استاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود سکھا دیں گے، خود وہ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، اور ان حالات میں سے وہ نکل جائیں گے۔ اور بس اینڈ میں یہی کہوں گی کہ جو مائیں سفر کر رہی ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، آزمائی جا رہی ہیں اولاد کی جانب سے، تو اس میں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کے پاس دل لے جاتے ہیں جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اور دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب دکھ ملتا ہے، اور جب تک دل دکھ میں کرب میں مبتلا ہو کر ٹوٹے نہ، اس وقت تک معرفت الہی اس دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اور سمجھ لیں کہ اگر ہمارے دل ٹوٹے ہیں تو شاید اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے اپنے لیے، اس لیے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعہ یاد کر لیں مولانا روم کا اور شمس تبریز کا۔ ٹائم ہے، میں آپ کو واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں بس آپ کو یاد کرواؤں گی کہ مولانا روم کے پاس، وہ تو علم والے تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، جب شمس تبریز ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو تالاب میں کتابیں گری تھی، وہ واقعہ یقیناً تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو وہ مولانا روم کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی علم سکھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، شرط رکھتے ہیں کہ جاؤ ایک مٹکے میں شراب بھر کے لے کے آؤ، اور مٹکے میں جب وہ شراب بھر کے لے کے آتے ہیں، اب وہ تو علم والے ہیں، ان کے پاس تو بڑا علم ہے، وہ تو مولانا ہیں، درس دیتے ہیں، مسجدوں میں خطبے دیتے ہیں، لوگ دور دور سے ان کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس جو علم ہے مجھے وہ سیکھنا ہے، تو وہ شراب بھر لاتے ہیں، اور بڑے وہ بھر کے مٹکا سر پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ ایک پتھر آتا ہے اس مٹکے کے اوپر اور مٹکا ٹوٹ جاتا ہے، اور شراب ساری کی ساری مولانا روم کے اوپر گر جاتی ہے۔ اور جو وہاں لوگ موجود تھے بازار میں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم دین اور شراب کا مٹکا، اور یہ کیا سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس وقت ان مولانا کی ندامت کا کیا حال ہوگا، کیسے وہ لرزے ہوں گے، کیسے وہ ٹوٹے ہوں گے، اور کیسے وہ اللہ کے قدموں سے لپٹے ہوں گے، اور وہ لمحہ کیسے انہوں نے اللہ کو پکارا ہوگا کہ اللہ میری عزت رکھ لے۔ اور پھر ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے شمس تبریز آگے بڑھتے ہیں، اور لوگ تو پتھر اٹھا لیتے ہیں مولانا کو مارنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں مت مارو انہیں، دیکھو ہاتھ لگاؤ، یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو پانی ہے۔ اور پھر ایسی کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ جب چیک کرتے ہیں تو وہ واقعی پانی تھا۔ اور یہاں سے پھر مولانا روم کی معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہے وہ جان لے کہ رب نے شاید اس کو چن لیا ہے اپنی معرفت کے لیے، تو رب کی فرما برداری کو آئیں ہم مل کے بڑھا دیں، اور اپنے رب کے حضور یکسو ہو جائیں، اور اپنے رب سے مانگیں۔ رب عطا کرنے والا ہے، وہ تو عطا ہی عطا ہے، اور یقیناً وہ معاف بھی کرنے والا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے عیبوں کو بھی ڈھکنے والا ہے، اور یقیناً میرا رب یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، میں اپنے دوست چن لیتا ہوں ایمان والوں میں سے، اور پھر میں انہیں اندھیروں سے نکال لیتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔
یہ دنیا تو اندھیرا ہی اندھیرا، یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے نا حقیقت میں یہ نہیں ہے، اصل دنیا کوئی اور ہے، اور یہی معرفت الہی کا سفر ہے، اور اسی سفر کو ہر طالب مولا روح طے کرتی ہے، کون کون سے پینڈوں سے گزرتی بھی وہ یہاں تک پہنچتی ہے، یہ سارے کے سارے پینڈے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی انگاروں سے گزرتا ہے، کوئی کانٹوں سے گزرتا ہے، کوئی زمانے کے تھپیڑے سہ کے آتا ہے، آتے سارے دکھوں کی چکی میں پس گئی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں کہوں گی اپنی بہن سے وہ دعا کروا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ہم ڈسکشن کا ٹائم دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اب تو مقافات عمل بہت تیز ہو گیا، اور اب تو گھنٹوں دنوں اور شاید مہینوں میں ہم اس کا ریئیکشنز دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ہماری جنریشنز تھی، ہماری ماں نے بھی ہم سے سنا کہ نسلیں پاتی ہیں اور نسلیں دیکھتی ہیں، یہ کانسیپٹ بہرحال ہم نے سنا، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ کیا استغفر اللہ ہمارے کچھ فور فادر سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے، ہمارے بڑوں میں کہیں ایسی کوئی بے ادبی ہو گئی ہوتی ہے؟ کیا یہ مطلب یہ میرا بالکل پرسنل سوال ہے، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن جیسے اپنے آپ سے ایک سوال میں کرتی ہوں کہ کیا ہم کسی اور کی بھی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہمارے باپ دادا کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی جائیدادیں تھی، تو وراثت میں ہمیں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وراثت کیوں نہیں ملتی؟ نہیں، وراثت وراثت میں تو نہیں ملتی، لیکن اس میں مل جاتا ہے، آئی ایگری۔ ہاں وراثت دیکھیں مال بھی ملتا ہے نا، ماں باپ کی وراثت میں ہمیں حصہ ملتا ہے نا، تو پھر اسی طرح کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ نسلیں بھگتتی ہیں، یہ ہوتا ہے، اس روحانیت کا میں بھی کیا ہوتا ہے۔ میرا سوال تھا جو میں آپ سے ایک سوال آج کہہ رہی تھی، شاید اگلے آپ مجھے اس میں لیکچر دے سکو، کہ اگر آپ کو ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ اللہ استغفر اللہ ربی، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں سزا کاٹ رہی ہوں اور سزا میری پیچھے سے آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بھگت رہے ہیں، مطلب اگر فرض کریں اولاد کو لے لیں، کسی بھی رشتے کو لے، اور اب وہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ عمل بنا ہوا ہے، اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دے دی ہے کہ یہ سزا پھل آ جاتی ہے، تھوڑا سا جب آپ یہ جو بات ہے مجھے لگی کہ جب سپلیز کے پیپر آنا شروع ہوتے ہیں نا تو بہت کچھ سمجھ آتی ہے، کئی دفعہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کورس تھا، آپ نے تو کتاب بھی غلط کھولی ہوئی تھی، تو کبھی آپ کسی سبجیکٹ کی تیاری کر کے جاتے ہیں، پیپر اس سبجیکٹ کا ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو اگر فرض کریں ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہ سزا ہے اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ غلطی بھی تھی اور کاٹ بھی رہی ہوں، اینڈ کیسے ہوتا ہے ان سزاؤں کا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو جب پتہ چل گیا کہ اب پیچھے سے کچھ گڑبڑ تھی، کیونکہ حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے، اور بات وہی ہے کہ جب ہم تفکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سرا ہم پکڑ لیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر توبہ استغفاری ہے، بس اقبالی مجرم بن جائیں، اور اپنے لیے جب دعا ہم مانگیں تو اپنے فور فادرز کے لیے بھی مانگیں بخشش، کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر جب ہم تھوڑا سا اور تفکر کریں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی تھی، یعنی دو صورتیں نا، ایک تو کہیں توبہ استغفار کہتے ہیں نا کہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا جو ثمر ہے وہ 7 نسلیں پاتی ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی توبہ استغفار برائی کر لیتا ہے اور ان برائیوں میں جو بہت خطرناک برائی وہ ہوتی ہے کہ کسی سادات کے ساتھ اس پاکیزہ گھرانے کے ساتھ کچھ بے ادبی یا کوئی بد زبانی یا کچھ دل دکھا جانا، یا مطلب کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی ظلم کوئی بڑے کر گئے ہیں تو اس ظلم کے اوپر اللہ کا غضب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر 7 نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نسل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے اگر بچوں کا پتہ ہے تو ان کے ساتھ بہت احسان کا رویہ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اگر نہیں پتا تو بس پھر صدقہ خیرات ہی ہے،
اور بس کہ کوئی ڈھونڈیں، دیکھیں، ارد گرد دیکھیں. توبہ کو قبول کروانے میں جو عمل بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ان میں سے ایک یہ عمل ہے کہ ارد گرد ڈھونڈیں کوئی سادات جو سفید پوش ہے اور اس کی خدمت میں لگ جائیں. یعنی سادات کی خدمت خاموشی سے کرنا، اس سے بھی توبہ بڑی جلدی آپ کی قبول ہوتی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی اور استغفر اللہ پڑھا اور غلطی بس خلاص، پھر ری ٹیسٹ آنا ہے، پھر آپ کے اوپر ری ٹیسٹ آئے گا، پھر آپ پہ ری ٹیسٹ آئے گا، پھر آپ اس میں سے گزرو گے تو انشاءاللہ پھر معافی ہو جاتی ہے. جو ہم نے سیکھا ہے بزرگوں سے وہ یہی ہے کہ یہ ری ٹیسٹ آتے ضرور ہیں. یہ مت سمجھے کہ بس توبہ استغفار کی بڑے گناہوں کے مطلب اللہ کہتا ہے نا کہ میں صغیرہ گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں نا، تو لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ استغفار اور پھر اس کے بعد اگلی دفعہ پھر گزارا جاتا ہے، تو پھر اس میں پھر استقامت کے ساتھ گزرنا مطلب. بس دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل. ہم سب پہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اور بھی کسی نے کیا ہے؟ جی سریہ بہن. بات آ جاتی ہے نا کہ اب وہ جس ایج میں چلا گیا نا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب صرف صبر اور بس صبر آپ نے کرنا، اگنور 25 سال کا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، بہت تکلیفیں بیٹے کی وجہ سے. بس آپ صبر کا دامن پکڑ لیں اور دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں. بس آپ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں. آپ کو کبھی کبھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ دوبارہ سنیں گی تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ نکل آئیں گی اس کیفیت سے. آپ خود مجھے کچھ عرصے بعد کہیں گی کہ میں اس چیز میں سے نکل آئی ہوں جب آپ اس لیکچر کو سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور بہن بات کرنا چاہ رہی ہے ورنہ ہم لوگ خدا حافظ کریں. جی بات کرنا چاہ رہی ہوں. ثانیہ السلام علیکم. جی ثانیہ وعلیکم السلام. کیسی ہیں ثانیہ؟ بہت دنوں بعد نظر آئی ہیں. جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. بس میرا بھی یہی مسئلہ ہے بڑا ہے. نہیں میں تو ایک ہفتے سے بالکل اچھا ایک جو بیٹے کو آپ نوری اسکار شروع کریں پڑھنے 5 ٹائم، جو سارا طریقہ کار ہے وہ آپ اپنی کسی بھی فرینڈ سے لے لیں. یہ سب پرانے لوگوں کے پاس وہ ہوں گے، ورنہ اپنی ایڈمن سے لے لیجئے گا. نوری اسکار پڑھیں اور یہ جو ابھی وظائف آئیں گے ان میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کون سا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا پرابلم ہے. یہ میں نے سب پرابلم ساتھ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کہتے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ بیٹی ماں کی بجائے اپنی فرینڈ کو زیادہ اپنے کلوز سمجھتی ہے، ماں کی بجائے اپنی ہر دل کی بات اپنی سہیلی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے اور اس طرح گھر کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اس کو اپنے گھر والوں سے، خون کے رشتوں سے زیادہ اپنی سہیلی عزیز ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا ماؤں کو رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور ایک اور اسی ضمن میں سوال ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل بات نہیں مانتے، نماز کی طرف نہیں آتے، دینداری کی جانب نہیں ان کا رجحان ہوتا، تو ایسے میں مائیں کیسے ان کو دینداری کی جانب، اللہ کی فرما برداری کی جانب کیسے راغب کر سکتی ہیں؟ ان کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو یہ جو پہلی بات ہے اس کا تو جواب یہ ہے کہ بیٹی اگر ماں سے زیادہ اپنی سہیلی سے کلوز ہے تو ماں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ماں کو سوچنا ہے کہ کہاں پر ماں سے مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ بچہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اس نے شیئر کرنی ہوتی ہیں، اور ایسے میں وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنی باتیں دل کی شیئر کرتی ہیں. سب بچیوں کی اور دوستیاں ہونی بھی چاہیے، فرینڈز ضروری ہیں، لیکن جب یہ فرینڈ شپ ایک حد سے آگے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر مائیں جو ہیں وہ اس چیز سے چڑنے لگتی ہیں. تو یہ تجاوز اسی وقت کرتی ہے، ایک دن میں نہیں کرتی، یہ بہت سارے دن لگتے ہیں اس سارے عمل کو. تو یہ ماں نے سوچنا ہے، ماں سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. ماں اور بیٹی کا وہ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. ماں کا مزاج
ایسا تھا اور بیٹی کا مزاج ایسا تھا کہ دونوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی. جو باتیں بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہے ماں وہ باتیں نہیں سننا چاہتی, اور جو ماں بیٹی سے توقع رکھتی ہے بیٹی اس پر پورا نہیں اترتی. ایک ہی ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں, سب کا مختلف مزاج ہوتا ہے. ایک بچہ ہے, ایک بیٹی ہے, اس میں فرما برداری تباً زیادہ ہے, اس کے مزاج میں فرما برداری ہے, اطاعت ہے, کم گو ہے, اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے. اور جبکہ جو دوسری بیٹی ہے وہ اس کے مزاج میں سرکشی غالب ہے. تو ایسے میں پھر ماں کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے, اور اگر ماں حکمت عملی اختیار نہیں کرے گی تو پھر پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. اب ماں نے یہ سوچنا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بچی بڑی ہو رہی ہے اور اس کے مزاج میں سرکشی بھی ہے, اس کے مزاج میں بغاوت بھی ہے. اب ماں اگر ڈنڈا پکڑے گی اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر کیا ہے کہ پھر رزلٹ یہی نکلے گا کہ بچی ذہنی طور پر, جذباتی طور پر اپنی ماں سے بہت دور چلی جائے گی. اب اس نے جب ماں سے دور ہونا ہے تو اس کو کوئی ریلیشن چاہیے جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے, جس ریلیشن میں وہ سکون پا سکے. وہ محبت جو اس کو ماں سے ملنی تھی, وہ دوستی کی باتیں جو اس نے ماں سے شیئر کرنی تھی, اب اس نے کسی سے تو کرنی ہے نا. اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی فرینڈ مل جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ اس نے اپنے سارے دکھ شیئر کرنے ہیں, اور پھر اس طرح یہ والی جو پرابلم ہے کہ گھر کی باتیں لیک ہو رہی ہیں اور گھر کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, تو یہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو اب ان پرابلم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ماں نے صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے, وہی بات ہے کہ نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو مجھے معاف کر دی. پھر ماں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں ماں سے مسٹیک ہوئی ہے جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے. اب وہ اس غلطی کو سدھارنے میں ٹائم لگے گا, ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوگی. اس کے لیے ماں کو بڑے صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا. وہ ساری باتیں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, آپ نے یقیناً لیکچر آج کا سنا ہوگا اور آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جب ہم سے غلطی ہو چکی ہوئی ہے تو اب ہم نے اس کو کیسے سدھارنا ہے. ہم نے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم تانے دیں, ہم کوسنے دیں. بچے, اب وہی بات ہے کہ بچوں کے پاس اب اتنا صبر نہیں ہے کہ بچے برداشت کریں. بچے پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. تو برداشت ہمیں ہی کرنا ہے, کیونکہ جب ماں نے نہیں برداشت کیا, ماں نے اس کے رویے کے اوپر صبر کر کے اس کو محبت کے ساتھ اپنے قریب نہیں کیا, تو پھر ایکشن کا ہی ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو پھر بچے کیسے صبر کریں گے. تو اس طرح پرابلم ہو گئی, اور پرابلم کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بچے نماز کی طرف نہیں آتے, گرون اپ ہیں, بڑے ہیں, 18+ ہے, اب ہم ان کو ڈنڈے کے ساتھ نماز نہیں پڑھوا سکتے. لیکن یہ دکھ ماں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دین سے دور ہو رہا ہے, اور اس دکھ کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے, اللہ سے دعائیں کرنی ہے, تہجد اپنی لمبی کر دینی ہے, قیام اللیل اپنا بڑھا دینا ہے کہ اللہ اس کے دل کو تو موڑ دے دینداری کی جانب. اور اس کے لیے پھر اسپیشل اذکار جو ہے ان سے بھی ہم مدد لیتے ہیں, تو اس طرح ہی وہ لوٹ سکے گا. لیکن اس سب کے ساتھ ہم نے اپنا رویہ بڑا پازیٹیو رکھنا ہے. وہی بات ہے, یاد کر لینا ہے کہ میرے رب سے زیادہ صبر والا کون ہے. میرے رب کے گھر میں کتنے برس تک گھر کے اندر, کعبے کے اندر بت تھے, اور میرے رب کا صبر تھا. اور ہم صبح سے شام تک کتنی نافرمانی کے کام کرتے ہیں, لیکن میرے رب کا صبر ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں توفیق دیتا ہے, ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. بہت ساری نافرمانیاں, سرکشیاں تو ہم سے بھی سرزد ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو جب ہم وضو کر کے اپنے رب کے آگے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دھکا پڑ جائے, نماز ہم پڑھ ہی نہ سکیں, ایسا نہیں ہوتا. رب آنے دیتا ہے, کھلے دل کے ساتھ ہمیں قبول کیا جاتا ہے مصلی کے اوپر. جتنی مرضی دیر کھڑے ہوں, جتنی مرضی دیر اپنے رب سے راز و نیاز کریں, میرا رب ہمیں ویلکم کر رہا ہوتا ہے. بالکل ہم نے یہی رویہ رب کی مخلوق کے ساتھ اپنانا ہے, اپنے دل کو کھلا کرنا ہے, اپنے ریلیشن کو سیٹ کرنے پر محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ جتنی لیکچرز میں ٹپس بتائی گئی ہیں ان پر ہم عمل کریں گے تو سپلیمنٹری میں ہم پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب سپلیمنٹری میں پاس ہو گئے تو انشاءاللہ پھر معاملہ سیدھے ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اب ہم اپنا
اختتام کرتے ہیں ہم لبنہ، ہم اپنی گفتگو کو جی جی سمیٹتے ہیں، اور سب بہنیں یہ لیکچر دوبارہ ضرور سنیں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی مل جانے ہیں، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ باجی جان۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔